الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أما بعد فأعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ استعاذہ اور بسملہ کے بارے میں ہے۔ استعاذہ سے مراد جو ہے نا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے، اور بسملہ سے مراد بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے۔ تو جیسا کہ قرآن کریم میں اللہ سبحانہ وتعالی کا ارشاد ہے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، پس جب تم قرآن پڑھو تو پناہ طلب کرو اللہ کے شیطان مردود سے۔ تو یہاں اس سے یہ بات بخوبی واضح ہو گئی کہ تلاوت قرآن کریم سے پہلے استعاذہ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ضروری ہے۔ اور بسم اللہ جس کو ہم بسملہ کہتے ہیں، دیکھیے قرآن کریم کی تلاوت کی آغاز میں تقریباً ہر سورت کی ابتدا میں بسم اللہ بھی پڑھی جاتی ہے، سوائے سورہ توبہ کی کہ وہاں صورتحال مختلف ہیں۔ تو چنانچہ سورہ توبہ کے شروع میں نہ تو بسم اللہ تحریر ہے اور نہ ہی وہاں بسم اللہ پڑھی جاتی ہے، اور اس کی وجہ کیا ہے انشاءاللہ اینڈ میں ہم انشاءاللہ بتائیں گے کہ کچھ ریزن ہے، کچھ علت ہے جس کی بنا پر جو ہے نا سورہ توبہ کے ساتھ بسم اللہ نہیں پڑھی جاتی۔ تو استعاذہ اور بسملہ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم تجوید کے مطابق آپ ان دونوں کا صحیح استعمال کیسے کر سکتے ہو جب آپ تلاوت کرتے ہو؟ تو یہاں جو ہے نا ہم ان کے تقریباً 3 صورتیں بیان کریں گے۔ پہلے صورت تو یہ ہے کہ ابتدائی تلاوت، ابتدائی صورت، اس کا مطلب ہے یعنی تلاوت کی ابتدا ہو اور صورت کی بھی ابتدا ہو۔ دوسرا صورت ہے ابتدائی تلاوت، درمیانی صورت، یعنی آپ تلاوت کی ابتدا کرتے ہو لیکن کسی صورت کے درمیان سے کرتے ہو۔ تیسری صورت ابتدائی صورت، درمیانی تلاوت، یعنی آپ تلاوت کرتے کرتے نئی صورت کی ابتدا، مطلب نئی صورت کی ابتدا ہو جائے، نئی صورت کی ابتدا کرے۔ تو یہ 3 صورتیں بن گئی۔ پہلی صورت جس کو ہم کہتے ہیں ابتدائی تلاوت، ابتدائی صورت، یعنی آپ تلاوت کے ابتدا کرتے ہو اور صورت کی بھی ابتدا کرتے ہو۔ تو یہاں پر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ضروری ہے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی پڑھنا ضروری ہے، یعنی دونوں پڑھنا واجب ہے۔ فار ایگزامپل آپ قرآن کھولتے ہو اور اپنا جو آغاز ہے تلاوت کی وہ کسی صورت کی مطلب بگیننگ سے کرتے ہو۔ فار ایگزامپل میں نے قرآن کھول دیا اور میں نے سورہ الرحمن کا تلاوت کرنا ہے، تو یہاں پر میں نے اعوذ باللہ بھی پڑھنا ہے اور بسم اللہ بھی پڑھنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن خلق الانسان۔ یہ پہلی صورت کا حکم ہو گیا۔ دوسری صورت جس میں ابتدائی تلاوت، درمیانی صورت ہو، یعنی تلاوت کا ابتدا تو میں کرتا ہوں لیکن صورت کی ابتدا سے نہیں بلکہ کسی صورت کی درمیان سے کرتا ہو۔ تو یہاں پر اس صورت کا حکم یہ ہے کہ اس میں استعاذہ ضروری ہے، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ضروری ہے، اور بسم اللہ میں آپ کو اختیار ہے، اگر آپ چاہے تو بسم اللہ بھی پڑھے اور نہ چاہے تو بسم اللہ کو ترک بھی کر سکتی ہے۔ یعنی میں نے قرآن کھول دیا اور میں نے چلو سورہ الرحمن کا اگزامپل لیں، میں نے قرآن کھول دیا، سورہ الرحمن کے تقریباً جو سیکنڈ رکے ہے اس کو شروع کر دیتا ہوں، تو یہ سورت کے درمیان ہے، تو یہاں پر میں نے ایسا پڑھنا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اب یہاں پر اگر آپ چاہے تو بسم اللہ پڑھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ اور اگر آپ چاہے تو صرف اعوذ باللہ پڑھیں، جیسے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ تو یہ وہ صورت ہے آپ جب تلاوت کے ابتدا کرتے ہو اور کسی صورت کے درمیان سے کرتے ہو، جس کو ہم عام فہم میں ابتدائی تلاوت، درمیانی صورت بھی کہتے ہیں۔ تیسری صورت ہے ابتدائی صورت، درمیانی تلاوت، یعنی آپ تلاوت کرتے کرتے نئی صورت کی ابتدا کریں۔ تو
اس میں جو ہے نا آپ نے صرف اور صرف بسم اللہ پڑھنا ہے. یہاں تعوذ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا نہیں ہے، نہ ضروری ہے اور نہ آپ پر لازم ہے، بلکہ یہاں پر تجوید کے رولز کے مطابق آپ نے صرف اور صرف بسم اللہ پڑھنا ہے. فار ایگزامپل میں تلاوت کرتا ہوں، سورہ الرحمن کا تلاوت میں نے شروع کیا ہے. جب لاسٹ آیت پر میں پہنچ گیا تو اب میں نے سورہ الواقعہ شروع کرنا ہے سورہ الرحمن کے بعد. تو یہاں پر میں نے اعوذ باللہ نہیں پڑھنا ہے، بلکہ لاسٹ آیت پڑھ کر پھر میں نے صرف اور صرف بسم اللہ پڑھنا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها کاذبہ. تو یہ 3 صورتیں ہو گئی. ابتدائی تلاوت، ابتدائی صورت. اس کا حکم یہ ہے کہ اس میں تعوذ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بھی پڑھنا ہے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی پڑھنا ہے، دونوں ضروری ہے. دوسری صورت ابتدائی تلاوت، درمیانی صورت. اس میں استعاذہ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ضروری ہے اور بسم اللہ میں اختیار ہے، اگر آپ چاہیں تو پڑھیں، نہ چاہیں تو ترک بھی کر سکتے ہیں. تیسری صورت میں جو ہے ابتدائی صورت، درمیانی تلاوت. تو اس میں صرف اور صرف بسم اللہ ہم پڑھیں گے، اعوذ باللہ اس میں نہیں پڑھیں گے. باقی رہی سورہ توبہ کی. دیکھیں سورہ توبہ کے شروع میں بسم اللہ بالکل نہیں پڑھی جائیں گی، ٹھیک ہے نا. اور اس کے کچھ ریزن ہے، بہت سی علتیں ہو سکتی ہے، بہت سے جو ہے نا ریزن ہو سکتی ہے، لیکن یہاں پر کچھ علماء نے جو ہے نا ان کے مختلف ریزن بیان بھی کی ہے کہ کیا وجہ ہے کہ ہم جو ہے نا سورہ توبہ کے شروع میں جو ہے نا ہم بسم اللہ نہیں پڑھتے. متعدد اقوال ہے اس میں، جن کا خلاصہ یہ ہے کہ فرسٹ نمبر ریزن تو یہ بیان کرتے علماء چونکہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ توبہ کے شروع میں بسم اللہ نہیں پڑھی، اور نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کاتبین وحی کو اس سورت کے شروع میں بسم اللہ تحریر کرنے کی ہدایت فرمائی. لہٰذا امت نے بھی اسی کو اپنا معمول بنایا اور بسم اللہ کو ترک کر دیا. سیکنڈ ریزن یہ بھی ہو سکتی ہے کہ سورہ توبہ کے آغاز میں چونکہ کفار اور مشرکین سے بیزاری اور براءت نیز ان کے ساتھ کی گئی معاہدہ، جو امن کا معاہدہ، ان کی منسوخی کا اظہار اور ان کی خلاف جنگ کا اعلان ہے، چنانچہ اس صورت میں موجود اسی اعلان جنگ یا اعلان براءت کی مناسبت سے اس صورت کا نام براءت بھی ہے. جبکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اللہ سبحانہ وتعالی کی صفت رحمت کا تذکرہ ہے. اعلان جنگ اور صفت رحمت یہ دونوں چیزیں جو ہے نا ایک دوسرے کی ضد ہیں، ٹھیک ہو گیا. لہٰذا اس مقام پر بسم اللہ الرحمن الرحیم نہ تو پڑھی جائیں گی اور نہ ہی تحریر کی جائیں گی. یہ سیکنڈ ریزن ہے. تیسری وجہ جو علماء بیان کرتے ہوئے ہے کہ چونکہ سورہ توبہ اور اس سے پہلے سورت یعنی انفال کا مضمون اور سیاق کلام ایک ہی ہے، لہٰذا اس بارے میں ابتدائی دور میں کچھ حضرات کو شبہ بھی رہا کہ یہ دونوں مستقل اور دو علیحدہ صورتیں ہیں یا یہ کہ یہ ایک ہی صورت ہے. اور پھر جو ہے نا جن علماء نے یہ بیان کیا کہ ان دونوں صورتوں کا مضمون ایک ہے، لہٰذا یہاں پر جو ہے نا بسم اللہ پڑھنا ضروری نہیں ہے، نہ تحریر کی جائیں گی اور نہ جو ہے نا تلاوت میں پڑھی جائیں گی. تو یہ آج کا جو ہمارا ٹاپک تھا استعاذہ اور بسملہ کا. دیکھیں ہم تلاوت تو کرتی ہیں لیکن ضروری یہ ہے، لازم یہ ہے کہ ہمارا تلاوت میں جو اعوذ باللہ ہوتا ہے، جو بسم اللہ ہوتا ہے، جب تجوید کے مطابق ہو تو اس پر جو ہے نا ہم کو کامل اجر دیا جائے گا، اور تلاوت میں جو حسن ہے وہ بھی پایا جائے گا اور اللہ کو محبوب بھی جو ہے نا ہوگا یہ تلاوت. تو یہ 3 صورتیں ہم نے بیان کی ہے اور اس کے جو ہے نا مختلف احکامات بھی ہم نے یہاں ذکر کی ہے. پہلی صورت تو یہ ہے کہ ابتدائی تلاوت ہو، ابتدائی صورت ہو. سیکنڈ ابتدائی تلاوت، درمیانی صورت. تیسری ابتدائی صورت، درمیانی تلاوت. اور اس کے جو احکامات ہیں وہ ہم نے بیان کی ہے. امید ہے انشاءاللہ کہ آپ کو یہ چیزیں سمجھ آئیں گی. جزاکم اللہ خیر، بارک اللہ فیکم.